عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل پڑھیں گے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے دشوار ہے اگرچہ چونکہ دشوار ہے۔ بس کے کا مطلب ہے چونکہ، اس لیے، غرض کے کہ ہر کام کا آسان ہونا بہت مشکل بات ہے کہ ہر کام آسان ہو جائے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ انسانیت کے تقاضوں پر بھی پورا اتر سکے۔ مطلب کیا ہے کہنے کا کہ آج کل کے دور میں ہمیں آدمی تو بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو انسانیت کے منصب پر بھی پورا اترتے ہوں، ایسے لوگ ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں۔ غالب کا جو یہ شعر ہے یہ اپنے مضمون کی جدت، اسلوب کی تازگی اور شاعرانہ استدلال کے باعث بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ انسانیت جو ہے وہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بہت سنوارنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کر جو ہے وہ انسانیت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی تو نظر آتے ہیں مگر انسانیت کی خوبیوں والا کوئی شخص ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اسے زمین پر اتارا، اس کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا، اس کو اس کے قبضہ قدرت میں رکھ دیں۔ تمام جو دنیا کی نعمتیں تھیں اس کو ان کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسان سے اب تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اپنے اندر بھی ایسے اوصاف پیدا کرنے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں حقدار ٹھہر سکے۔ تو انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اس کو پیار محبت ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، وفا ہونی چاہیے، اپنے سے لوگوں کا اس کو احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، اس کو خود غرضی، لالچ، حرص، نفرت، حسد، تکبر اور کینہ جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور پھر ہی وہ صحیح معنوں میں زمین پر اللہ کا نائب کہلانے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو۔ وائے دیوانگی شوق کیا کہتے ہیں کہ افسوس، مطلب وائے کا مطلب افسوس، افسردگی میں وہ یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ عشق کے جنون کو دیکھیں، چاہت کی کثرت کو دیکھیں کہ ہر دم مجھ کو، کہ ہر وقت مجھے آپ جانا ادھر، کہ میں خود محبوب کی طرف جاتا ہوں اور آپ ہی حیران ہونا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری محبت کو دیکھ لیجئے، میرے عشق جنون کو دیکھ لیجئے کہ مجھے خود احساس نہیں ہوتا میں کب محبوب کی گلی میں کھڑا ہوتا ہوں، اور میں اپنی سی دیوانگی میں جو ہے وہ اس کی گلی میں نکلتا ہوں، اور پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں پر آ گیا۔ اس میں آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہو کہ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے۔ اور تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ۔ عشرت خوشی کو کہتے ہیں، قتل گہے یعنی قتل کرنے والے کا، جو قتل کرتا ہے اس کی خوشی مجھ سے مت پوچھو، اہل تمنا عشق کرنے والوں کی، جو عشق کرتے ہیں، عشق کی جان میں، عشق کی اس میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں مت پوچھو، اس کی خوشی کا مجھ سے نہ پوچھو۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے یہ نظارہ دیکھنا۔ شمشیر کا عریاں ہونا یعنی تلوار کا نیام سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت ہی
خوشی کا باعث ہے۔ مطلب کیا ہے کہ محبت کی جو مشکلات ہیں اس سے گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی جان سے گزر جانا یا وہ سر بکف رہتے ہیں، اپنی اذیت ناک منازل سے گزرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز پہ پریشان نہیں ہوتے، اس کو تکلیف نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ جب انہیں قتل گاہ میں لایا جاتا ہے تو ان کی مسرت قابل دید ہوتی ہے۔ جو ہی آخری لمحات آتے ہیں اور ان کا سر گرم کرنے کے لیے تلوار بلند ہوتی ہے تو یہ منظر ان کے لیے عید کے دن جیسا منظر ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے جیسے تلوار کے روپ میں عید کا چاند نظارہ کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ جو ہے وہ محبت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوتی ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ راہ حق میں قربان کر دیں، محبوب کی محبت میں وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، دراصل جو محبت ہے جی، ان کی دنیا کے رنگ ڈھنگ نرالے ہوتے ہیں۔ موت کو سامنے پا کر آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، مگر جو اہل حق ہیں ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ قتل گاہوں میں بھی جا پہنچتے ہیں تو ان ننگی تلواریں دیکھ کر وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس کو صرف آپ محبت کو آپ صرف جو ہے وہ ایک سادہ محبت کے معنوں میں ہی نہیں لیں گے، بلکہ اس کا کینوس بڑا واسٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں جو اپنے جو ہے وہ مقصد سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں، جو شہادت پانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے وہ تو اس کے لیے ہی بے چین رہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کہ ان کو راہ حق میں قربان کر دیا جائے۔ تو یہ 3 شعر ہمارے آج ہو گئے ہیں، اس کو آپ یہاں تک ہی رکھیں، تو اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔